بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، الحمد للہ یہ ہماری ایک بہت ہی اسپیشل سیریز چل رہی ہے اور ایک ہماری کانفرنس ہے جس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں عشرہ ذو الحجہ کے بارے میں اور اس کے جو پرٹیکولر فضائل ہیں ان پرٹیکولر 10 دنوں کے. اور آج جو مجھے ٹاپک جس پہ میں بات کروں گا آپ کے ساتھ وہ ہے یوم عرفہ. اور انشاءاللہ آج کی جو ٹاک ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہوگی، 30 منٹس کی ہوگی، کیونکہ اس میں ہم بہت سارے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں سے پرائمری کویسچن یہ ہے کہ یوم عرفہ کے فضائل کیا ہیں، یہ جو 9 ذو الحجہ کا دن ہے آخر اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں. اور دوسری بات یہ کہ ایک حدیث جو کہ صحیح حدیث ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. آف کورس یہ روزہ جو ہے یہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو مقام عرفہ پہ پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے کہا گیا کہ جو بھی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ جو ہیں یعنی مائنر سنز معاف ہو جائیں گے. اب اس پہ ایک ہر سال بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھئی اصل میں یہ یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ کیا یہ وہ دن ہے جس دن حاجی جو ہے وہ مقام عرفہ پہ پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ سعودیہ میں کل وہ دن ہوگا، یا پھر یہ وہ 9 ذو الحجہ ہے جو بھی جس ملک اور قوم کے مقامی وقت کے مطابق ہوگا، یا یہ وہ ہے؟ تو ہم پھر کس دن روزہ رکھیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس اٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سے وہ فضائل مس ہو جائیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ سوال بھی جو ہے اس کا ہم انشاءاللہ جواب دیں گے کہ آپ کو روزہ کل رکھنا ہے یا پرسوں رکھنا ہے، ڈیپینڈنگ آن آپ کس ملک میں ہے. تو انشاءاللہ آج اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ یوم عرفہ کے فضائل کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکال دیتا ہو. یعنی there is no day where اللہ سبحانہ تعالیٰ takes most people out of the hell fire. ان کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے except یوم عرفہ. یعنی یوم عرفہ کا دن جو ہے یہ ایسا دن ہے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جوک تر جوک لوگوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا ہے جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو پورے سال میں اس سے اچھا موقع آپ کو نہیں ملے گا جتنا یہ 9 ذو الحجہ کا دن ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پورے سال میں کوئی ایسا دن نہیں جس میں شیطان سب سے زیادہ مایوس ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے سوائے یوم عرفہ کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ گمراہ کر دے، آپ کو وہ ڈی ٹریک کر دے، آپ کو وہ گناہوں میں ملوث کر دے، آپ کو وہ اللہ سے دور کر دے، آپ کو وہ جہنم کے ٹریک پہ لگا دے. تو جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بے پناہ معاف کیے جا رہے ہیں یوم عرفہ میں، تو شیطان بہت مایوس ہوتا ہے اور بہت ذلیل ہوتا ہے. مطلب سمجھے کہ تقریباً نا امید ہو جاتا ہے وہ کہ بس بھائی میں تو ساری سال لگا رہا، ان کو خراب کرتا رہا، اللہ کے بندوں کو دین سے دور کرتا رہا، اور اللہ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس دن معاف کر دیتا ہے. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ہم سارے گناہ گار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا زبردست موقع دیا ہے، 9 ذو الحجہ کا یہ دن اتنا زبردست موقع ہے کہ جو بھی گناہ گار ہے وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کرے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ الرحمن اس کو معاف فرمائیں گے. آپ نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، 9 ذو الحجہ کو اس یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کے آگے خوب دعائیں کریں، اللہ سے رحمت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ اللہ جو مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، اب میں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے لائف کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکیں، دوبارہ سے اپنی لائف کو ریبوٹ کر سکیں. سو یہ میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کہ یوم عرفہ کے فضائل میں آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے کہ جو دعا اس دن پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اور یہ وہ دعا ہے جو کہ تمام انبیاء پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا سکھائی کہ عرفہ کے دن اگر دعا کوئی مانگنے والی ہے تو وہ یہ دعا ہے. وہ کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر.
ایم شور یہ دعا آپ کو آتی ہوگی, یہ ذکر جو ہے یہ آپ کو پتا ہوگا, لیکن پھر بھی میں دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بات واضح ہو جائے. ہم اس میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وحدہ لا شریک لہ, اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, تمام حکومت جو ہے وہ اللہ کی ہے, تمام ملکیت اللہ کی ہے, تمام تعریف حمد و ثنا اللہ کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اچھا آپ نوٹ کریں گے کہ یہ جو جس کو دعا کہا گیا کہ عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے کہ عرفہ کے دن کثرت سے یہ دعا مانگا کرو. اب دیکھیے اس میں دعا کا پہلو کہاں ہے, ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس میں دعا کیا ہے؟ کیا آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے اس میں؟ کیا آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے, یا اللہ مجھے نعمتیں عطا فرما دے, رحمتیں عطا فرما دے, برکتیں عطا فرما دے, میرے علم میں اضافہ کر دے؟ کوئی آپ نے دعا اس سینس میں کوئی دعا مانگی ہو؟ اس میں تو آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, اور تمام چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے, تمام حمد و ثنا بھی اللہ کی ہے, اور ہر چیز پر قادر اللہ ہے. دیکھیے کئی ایسی دعائیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اور وہ دعائیں اس سینس میں نہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں, بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو یہ ذکر سناتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میری مشکلیں دور کرنے والا اللہ, میری تمام حاجتیں پوری کرنے والا اللہ, مجھے معاف کرنے والی ذات اللہ کی, اللہ اگر معاف کرنا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا, اللہ مجھے سزا دینا چاہے اس پہ بھی کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے, واحد عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے, اور تمام ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے, ہر چیز زمین و آسمان میں اللہ کی ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ ہم اپنے آپ کو سنا رہے ہیں, بار بار پڑھیں اس کو, بار بار پڑھیں, اپنے آپ کو سنائیں. وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ, اور تمام تعریف اللہ کی ہے. اللہ کی تعریف اس لیے ہے کیونکہ اللہ ہے, جو بھی چیز تعریف کے قابل کسی میں ہو سکتی ہے, ہر تعریف والی چیز اللہ میں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ رحم کتنا ہے, اللہ کا کرم کتنا ہے ہمارے پہ, اللہ کے کتنے فیورز ہیں ہمارے اوپر. یعنی اللہ تعریف کے قابل ہے, چاہے اس نے آپ کے اوپر اگر سپوز کریں کوئی بھی فیور نہ کیا ہوتا تب بھی اللہ تعریف کے قابل ہوتا, کیونکہ اللہ ہے. اللہ کی کوالٹیز اتنی امیزنگ ہے. اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, الحی ہے, القیوم ہے, اول ہے, آخر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ ہے ہی تعریف کے قابل. اور پھر اوپر سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ اتنا کرم کیا ہوا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہے. تو تمام تعریف اللہ کی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ریت کے ہر ذرے پر, بارش کے ہر قطرے پر, ہر پتے پہ جو گرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جو ایسا رب ہے, اور اگر آپ کا یہ یقین اللہ تعالیٰ میں ہو, پھر سوچئے آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم بچتا ہے؟ پھر آپ اللہ کو نہیں بتاتے کہ آپ کے پرابلمز کتنے بڑے ہیں, آپ اپنے پرابلمز کو بتاتے ہو کہ تم میرے اللہ کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. کیا تمہیں معلوم ہے میرا رب کون ہے؟ یہ جو اذکار ہے نا, اکثر اوقات یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں اندر سے بہت بوسٹ دیتی ہیں. جتنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ میں یقین ہوگا نا, اتنی ہی کنوکشن سے آپ دعا مانگیں گے. سو یہ دعا جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ آپ نے یوم عرفہ میں کثرت سے پڑھنی ہے انشاءاللہ, زیادہ سے زیادہ. اور اس کے بعد جو چاہیں دعائیں مانگیں, جتنی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ الحج عرفہ, کہ حج جو ہے نا وہ اصل میں عرفہ ہے. جیسا کہ یعنی حج کی جو کہنے کا مقصد یہ کہ حج کی جو چوٹی ہے نا وہ عرفہ ہے. اصل میں حج جو ہے یعنی عرفہ مس کر دیا تو سمجھے حج نہیں ہوا آپ کا. تو الحج عرفہ یعنی کہ حج جو ہے اصل میں اس کی جو چوٹی ہے, جو اس کا کرکس ہے, وہ یوم عرفہ ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے. یعنی عبادت کی بھی جو چوٹی ہے نا وہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اگر مانگتے ہیں یا رب تو تجھی سے مانگتے ہیں. تو دعا جو ہے وہ عبادت ہے. اسی طرح سے جو حج ہے وہ دراصل عرفہ ہے, اور عرفہ کا دن جو ہے یہ ہے ہی دعاؤں کا دن.
جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں مانگیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کو معاف بھی کر رہا ہوتا ہے, جو لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو عطا فرما رہا ہوتا ہے. سو یہ بہت ہی خاص دن ہے, اور کتنا ہی یعنی ایک انسان کے لیے بدقسمتی کی بات ہوگی کہ وہ اس دن کو ضائع کر دے. وہ دن سال میں آئے اور چلا جائے اور اس کو ضائع کر دے. روزے کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی معاف. تو اس لیے ہم لوگوں نے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پراپر پلاننگ کے ساتھ نا عرفہ کا دن جو ہے اس میں خوب عبادتیں کرنی ہے. اب جو میں نے سوال آپ کے سامنے پہلے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اب عرفہ کا دن اصل میں کیا ہے, کیونکہ یہ کنٹروورسی ہر سال آتی ہے, تو چلیں اس سال ہم اس کو ذرا آرام سے ڈیل بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے اس کے بارے میں دو رائے پائی جاتی ہیں, اور دونوں رائے جو ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ حد تک ان کے پاس دلائل بھی ہیں اور ویلڈ بھی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے یہ وہ دن ہے جو سعودیہ کے مطابق ہوگا, جس دن حجاج جو ہیں وہ عرفہ کے مقام پہ پہنچیں گے, یہ یوم عرفہ ہے. اچھا, دوسرا اوپینین جو ہے جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ کا ہوتا ہے, چاہے جس ملک میں بھی آپ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے ٹائم کے ساتھ اس لیے باؤنڈ ہے وہ, کیونکہ دیکھیے کہ ہماری جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب کی سب اپنے علاقے کے وقت کے مطابق ہی ہوتی ہیں. جتنی بھی ہماری عبادات ہیں, مثال کے طور پہ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو آپ فجر کی نماز اپنے مقامی وقت کے مطابق پڑھتے ہیں. آپ سعودیہ کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کرتے کہ جی سعودیہ میں فجر ہوئی ہے تو پھر ہم یہاں فجر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خواہ کی مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ جو ہے نا ہر وقت بس ان کے ساتھ ٹیلی کرتے رہے, ایسا نہیں. آپ کو مقامی وقت آ گیا. اسی طرح سے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہم اپنا چاند دیکھتے ہیں, اور چاند کی رویت کے اوپر, چاند کے دیکھنے کے اوپر پھر اناؤنس ہوتا ہے کہ جی کل سے پہلا روزہ ہوگا, اور اس رات کو تراویح ہو جاتی ہے. تو چاہے سعودیہ میں ایک دن پہلے ہو گیا ہو, ہم اپنے حساب سے, ہر ملک اپنے حساب سے کرتا ہے, یہ بھی اس میں بھی کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, اور سب یہ بات مانتے ہیں. اسی طرح سے ہماری جو عید ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے. اسی طرح سے لیلۃ القدر جو ہے وہ بھی ہر ملک کے حساب سے ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اگر آج جو ہے نا وہ لیلۃ القدر سعودیہ میں ہو رہی ہے یا امریکہ میں ہو رہی ہے یا چائنا میں ہو رہی ہے تو اسی دن جو ہے وہ یہاں پہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے حساب سے 25ویں کی رات ہے یا 27ویں کی رات ہے یا 29ویں کی ہے یا 21ویں ہے, جو بھی ہے وہ اپنے حساب سے وہ ڈیل کرتے ہیں کہ یہ ہماری طاق رات بن رہی ہے, اور اس طاق رات میں پھر خوب عبادت کی جاتی ہے, ورنہ تو آپ کا پورا سسٹم جو ہے وہ بڑا اوپر نیچے ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کا جو عید کا دن ہے یا ہمارا جو یوم النحر ہے یعنی قربانی کا دن جو ہے وہ ہم ہر ملک اپنے حساب سے ہی مناتا ہے نا, یعنی ہر ملک یہی کہتا ہے کہ جی ہماری عید اس دن ہے, تو وہ قربانی اس دن کرتے ہیں. وہ یہ تو نہیں کرتے ایک دن پہلے کر لیتے ہیں سعودیہ کے ساتھ. تو جب سعودیہ کے ساتھ قربانی آپ نہیں کرتے تو پھر یہ یوم عرفہ کیسے آپ نے آگے پیچھے کر لیا؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو اسٹرانگر اوپینین, اور بہرحال احادیث مبارکہ میں یوم عرفہ کا ذکر بھی آیا کہ جی یوم عرفہ کا روزہ, اور بعض احادیث میں 9 ذی الحجہ کا بھی باقاعدہ طور پر ذکر آیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ اسٹرانگر اوپینین ہے واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, وہ یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے اس دن روزہ رکھا جائے, اور اس دن جو ہے وہ خوب دعائیں بھی کی جائیں. اور انشاءاللہ الرحمن ہمارا اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ویسے ٹو بی آن دا سیف سائڈ میں آپ کو ایک بالکل تسلی بخش جواب دے دیتا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو کل کا فار ایگزامپل کل اب سعودیہ میں جو ہے وہ یوم عرفہ ہے, تو آپ کے لیے کل کا روزہ رکھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کل کا بھی روزہ رکھ لیں, آپ کل بھی دعائیں مانگ لیں, آپ پرسوں بھی مانگ لیں. اگر آپ انڈیا پاکستان میں ہیں فار ایگزامپل, تو آپ کا جو یوم عرفہ بنتا ہے یا جو آپ کا 9 ذی الحجہ بنتا ہے وہ بیسکلی ہمارا کل منڈے ہے تو ٹیوزڈے کو بن رہا ہے, تو ٹیوزڈے کو آپ رکھ لیں, نو پرابلم. لیکن کل بھی رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات آتی ہے کہ بیچ میں بھی روزے رکھنا یہ اچھی بات ہے. یعنی عشرہ ذی الحجہ جو ہے سوائے عید کے دن تو روزہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو پہلے دن آ رہے ہیں اس میں آپ روزے رکھیں, بہت اچھی بات ہے. آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں جو ہیں وہ تمام نیکیوں سے زیادہ محبوب ہے, حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ, سوائے اس شخص کے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہاد کے لیے گیا ہو اپنے جان کے ساتھ, اپنے مال کے ساتھ, اور دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی واپس نہ آیا ہو. تو اس لیے پتہ یہ چلا کہ جو نیکیاں آپ کر سکتے ہیں, چاہے وہ تلاوت قرآن ہو, دعوت دین ہو, ذکر اذکار ہو, نماز ہو, صدقہ خیرات ہو, کچھ بھی ہو, جتنی بھی نیکیاں آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. ان 10 جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے, اس دن انشاءاللہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں, چاہے آپ جس طرح 8 کا بھی رکھ لیں, 8 ذی الحجہ کا بھی رکھ لیں, 9 کا بھی رکھ لیں, الحمدللہ نو پرابلم. تو انشاءاللہ آپ کو یہ یقین ہوگا کہ میں نے اس دن کا ورچو جو ہے وہ لوز نہیں کیا,
میں اس کے فضائل سے محروم نہیں رہا. تو یہ آپ کو یقین ہو جائے گا. اور اس میں وہ جو تھوڑا بہت اختلاف رائے بھی ہے وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ خامخواہ لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی دونوں دن روزہ رکھ لو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ, الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو انشاءاللہ ہم اپنے تمام جو ہمارے عبادات ہیں ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں, ان کے ریوارڈ کو, ان کے اجر کو میکسیمائز کر سکتے ہیں. مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جو یوم عرفہ ہے یہ دعاؤں کا ٹائم ہے. اچھا, اس میں نا میں تھوڑی سی بات یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اکثر لوگ اس میں کافی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. وہ یہ کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہی ہمیں نہیں آتا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کیسے جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی وہ جو ڈسٹریکٹڈ ہے, ایک بندہ مثال کے طور پہ ایک بندہ سوچ کچھ اور رہا ہے, دعا کچھ اور منہ سے نکل رہی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, اور ڈرامہ دیکھ رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. تسبیح پکڑی ہوئی ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا. اب دعا مانگ دعا رہا ہے لیکن دیکھ وہ ڈرامہ رہا ہے یا کرکٹ میچ رہا ہے یا فٹ بال میچ رہا ہے, توجہ اس کی ٹوٹل میچ کے اوپر ہے لیکن زبان چل رہی ہے, یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا وہ منہ سے کیا بول رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے غافل دل سے دعا نہیں کی جو ہے نا دعا قبول نہیں کرتا کہ جو بندہ کانشیس ہی نہیں ہے کہ وہ مانگ کیا رہا ہے. تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو دل سے دعا مانگیں, سوچ سمجھ کے دعا مانگیں, اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا, وہ ماں کے آگے تڑپ تڑپ کے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے, چاہے وہ کھانے کی کوئی شے مانگ رہا ہو یا وہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہو. اگر وہ چیز واقعی اس بچے کو چاہیے تو یقین جانیے وہ بچہ ماں کے آگے رو رہا ہوگا, ماں کے پاؤں بھی پڑ جائے گا کہ پلیز امی مجھے یہ لے دیں, پلیز مجھے یہ دے دیں, اور رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے. ایک بچے کو پتا ہے کہ ماں سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے, تو کیا اے اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا اللہ سے کیسے مانگتے ہیں؟ اگر تجھے واقعی کوئی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تجھے کوئی چاہیے چیز اپنے رب سے, تو کیوں نہیں اس کے آگے گڑ گڑا کے اپنی فریاد کو پیش کرتا؟ اور یہ فریاد کو پیش کرنے کا جو ایٹیکیٹس ہیں, جو مینرز ہیں, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ دعا مانگیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور آخر تک اس کو پڑھ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا اس کے بغیر ہوگی نا, کہ پہلے جس میں حمد و ثنا نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں تھا, تو وہ دعا جو ہے وہ ہوا میں معلق رہ جاتی ہے, یعنی کہ وہ پہنچتی نہیں آگے. تو اس لیے دعا مانگنے کے ایٹیکیٹس ہیں. جیسے دیکھیں ہم لوگ, ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں, حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے, لیسا کمثلہ شیء. ایک بچے کی مثال ابھی ہم لے رہے تھے نا, تو میں بچے کی مثال ہی دیتا ہوں آپ کو. ایک بچہ اگر اپنی امی سے واقعی میں کچھ چیز چاہتا ہے نا, اور بچہ تھوڑا سا سیانا ہے, تھوڑا سا سمجھدار ہے, تو وہ کہتا ہے میری پیاری امی, میری اچھی امی, آپ اتنی اچھی ہیں نا, آپ اتنی پیاری ہیں نا, امی آپ تو میری ہر بات مانتی ہیں, آپ نے تو مجھے کبھی نہ ہی نہیں کی, آپ تو اتنی اچھی ہیں امی, آپ تو مجھے ہر وقت دیتی رہتی ہیں. تو اچھا امی مجھے نا چاکلیٹ لے دینا. تو پھر ماں کہتی ہائے ماں صدقے میں کیوں نہیں لے کے دوں گی تجھے, تو ماں اس کو چاکلیٹ لے دیتی ہے, کیونکہ بچے نے اتنی تمہید باندھ کے دعا کی ہے نا, مطلب تمہید باندھی اتنی لمبی چوڑی, اور پھر فریاد اپنی پیش کی. تو یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, یہ آداب ہوتے ہیں, یہ مینرز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. پہلے بندہ اللہ کو ایکنالج تو کرے اللہ کون ہے, پہلے تو دیکھو مانگ کس سے رہے ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یوم عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے دعا کرنا, ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا, ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا, اور پھر اپنی فریاد کو پیش کرنا کہ یا اللہ. اچھا اس کے بعد بھی میں کچھ علماء سے جو میں نے بات سیکھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ کہ اس کے بعد نا انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرے اور توبہ کرے ان کے اوپر. یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد, حدیث میں تو یہی آتا ہے, لیکن بعض علماء نے بتایا کہ مزید بہتر ایٹیکیٹس کیا ہیں. آلدو دعا تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ, لیکن مزید آپ اپنی دعا کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں. پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دے کہ یا اللہ میں گناہگار آدمی ہوں, مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں,
میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے. اور معافی مانگنے کے بعد، اپنے گناہوں کو پیش کرنے کے بعد، اللہ کے آگے ہمبل ہونے کے بعد، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے تو وہ ہمبل ہو جاتا ہے، وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے وہ اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، آئی ایم ویری سوری فار واٹ آئی ہیو ڈن. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے. اور دیکھیں جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، تو معافی صرف یہ زبانی کلامی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا بس یا اللہ معاف کر دے ٹھیک ہے، ایسے نہیں. مطلب دل میں انسان ندامت محسوس کرے اور سوچے کہ بھائی میں نے آئندہ یہ والا گناہ نہیں کرنا. واقعی اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا کرم چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر انسان اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے. اور جتنی دعائیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو عقلمند انسان ہے نا، وہ بے شک دعائیں آپ پیپر پہ لکھ لیں. آپ دعائیں نا کہ میں نے اپنے ابو کے لیے دعا کرنی ہے، امی کے لیے دعا کرنی ہے، بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے، بیوی کے لیے کرنی ہے، بچوں کے لیے کرنی ہے، اپنے کریئر کے لیے کرنی ہے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے کرنی ہے، اپنے فیملی کے جو بھی آپ کی دعاؤں کی لسٹ ہے نا، وہ لسٹ بنا کے آرام سے سارا دن بیٹھ کے جب آپ کو موقع ملے یہی شروع ہو جائے. عرفہ کا دن یہ دعاؤں کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے. یہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اس دن. اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ویسے آپ لوگوں سے مانگے نا، یعنی ایک شخص ہے اس سے آپ مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، وہ آپ کو تیسری دفعہ کہے گا یار جاؤ کام کرو اپنا، تمہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مجھ سے مانگنے کے. ہر وقت تم منہ اٹھا کے آ جاتے ہو مانگنے کے لیے. کہ وہ ہوتا ہے نا اسکول پہ کبھی بچہ یار پینسل دے دو، پین دے دو، تو کچھ دیر کے بعد آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی کہے گا یار اپنے گھر سے لایا کرو، کیا ہو گیا یار. لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے. اور جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا زیادہ اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ الدعاء هو العبادہ، دعا بذات خود عبادت ہے. اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے. تو جتنی زیادہ آپ دعا مانگتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے مقصد میں بھی پورا ہو رہے ہیں. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، پہلے سے نا دعا کی لسٹ بنا لیں اور سوچ لیں کہ میں نے انشاءاللہ 9 ذو الحجہ کو جتنی زیادہ دعائیں ہو سکتی ہیں میں نے اپنے رب کے آگے مانگنی ہے، اور اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھنی ہے اور گناہوں سے توبہ کرنی ہے. تو ایک تو ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو دھیان سے مانگا کریں. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو بڑی سے بڑی دعا مانگیں. اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا، ہماری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے یقیناً، لیکن اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ بڑی سے بڑی دعا مانگیں. انسان کیوں اللہ سے چھوٹی دعا مانگ کے جو ہے نا اسی پہ بس کہ ہاں یہ اتنا ہی ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگے اور شک کی حالت میں دعا مانگے کہ اللہ مطلب اگر تو نے دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا تو کوئی بات نہیں، چلیں ہو ہی جائے گا، دیکھ ہی لیں گے. آپ کہیں اللہ مجھے عطا فرما دے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے، یا اللہ یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ مجھے عطا فرما دے. تو دعا کے 3 نتائج ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ، یا اگر دعا اسی ٹائم قبول نہیں ہوئی یا کچھ عرصے میں قبول نہیں ہوئی تو اس دعا کے بدلے آپ کی لائف میں کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے اس کی کمپنسیشن آپ کو جنت میں دے دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو اس کے انعامات دکھائے جا رہے ہیں، اس کو اس کے ٹریجرز دکھائے جا رہے ہیں، پھر اس کو کچھ اور انعامات دکھائے جائیں گے، کچھ اور ٹریجرز دکھائے جائیں گے. اور جب وہ ان کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میرے تو اعمال کے جو بدلے میں ملنا تھا وہ تو ختم ہو چکا، یہ کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تیری دنیا میں قبول نہ ہو سکی. تو وہ بندہ اس ٹائم پہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. خوب دعائیں مانگیں، خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب کے حضور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں. یہی تو ٹائم ہے، یہی تو موقع ہے. اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی پورا اپنے گھر میں نا اہتمام کریں. یہ جو میں نے آپ سے آج باتیں شیئر کی ہیں، ہو سکے تو یہ ویڈیو ہی شیئر کر دیں، یا ان کو کم از کم جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اگر آپ نے کہیں پہ لکھ لی ہیں تو ان کو بتا دیں. اپنے فیملی ممبر سے ضرور شیئر کریں، اپنے عزیز، اپنے اقارب، اپنے فرینڈز ان سے شیئر کریں کہ بھئی یہ اتنا بڑا دن آ رہا ہے. یعنی جو
عشرہ ذوالحجہ ہیں, یہ سال کے بیسٹ دنوں میں سے ہیں. دیز آر دا بیسٹ ڈیز بفور اللہ, اور ان بیسٹ ڈیز میں سے بھی جو سب سے بیسٹ ڈے ہے وہ یوم عرفہ ہے. اور کتنی بدقسمتی کی بات ہو کہ یوم عرفہ کا دن آیا اور چلا گیا اور بندہ اسی غافل سٹیٹ میں ہی اس میں سے گزر گیا. کتنی بری بات ہے, سوچے ذرا. اتنی بڑی, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ پہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اور بندہ اس کو مس کر دے. لٹرلی چیزیں جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کسی ڈیزائنر آؤٹ فٹ, جیسا یہاں پہ اکثر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھے ہوں گے, کسی ڈیزائنر اسٹور کے اوپر وہ سیل لگی تو خواتین کا ایک سمندر وہاں چلا گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑے, اور وہ سارا, اور باہر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, انگلینڈ میں امریکہ میں بھی سیل لگتی ہے, وہاں پہ اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ دنیا کی چیزیں جو پیسوں سے خریدی جاتی ہیں اس پہ سیل لگتی ہے, لوگ باہر 5-5 گھنٹے پہلے لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انگلینڈ میں, لوگ 5-5 گھنٹے پہلے لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی یہاں سیل لگی ہوئی ہے. جیسے ہی دکان کھلتی ہے ایک دم سے زور سے لوگ اندر جاتے ہیں اور تیس نیس کر دیتے ہیں ہر چیز کو. کیوں؟ کیونکہ جی 50% آف, 70% آف. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یوم عرفہ پہ نا لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. جس نے گناہ معاف کروانے کروا لے, جس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے مانگ لے, اور پھر بھی بندہ اس سیل کا حصہ نہ بنے تو افسوس ہے اس بندے کے اوپر, بہت افسوس ہے اس بندے کے اوپر کہ اتنا بڑا موقع آیا اور آپ نے گوا دیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات جو ہم نے عشرہ ذوالحجہ میں کی ہیں ان کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں واقعی میں, جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے بھی گناہ معاف اور اگلے سال کے بھی, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں, میں آپ لوگوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی, کہ جو بھی ہم میں سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. جو بھی ہم میں سے یا ہمارے گھر والوں میں سے یا ہمارے عزیز و قارب میں سے بیمار ہیں, خاص طور پہ یہ جو اس وقت کووڈ کا مسئلہ چل رہا ہے, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب جلد ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.